آئیے خدا کا کلام اس کنونشن کا مضمون، اور یہ صرف اس کنونشن کا مضمون نہیں، یہ بائبل مقدس کا سب سے مرکزی مضمون ہے، دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک، عالمگیر ٹاپک، اور وہ ہے نجات۔ بائبل مقدس کے تمام صحائف، سکرپچرز، قربانیاں، خدا کے بیٹے کا مجسم ہو کر زمین پر آنا، خدا کا اٹرنل پلان دنیا کے لیے، اس کا مرکز انسان کی نجات ہے۔ اور مجھے بڑا اچھا لگا، بڑی خاص آیت انہوں نے چنی، میرے ساتھ نکالیے تیموتھیوس کا پہلا خط، دوسرا باب، اس کی 4 آیت ہے، اور یہاں پر لکھا ہے، ضرور نکالیے یہ اقتباس، پہلا تیموتھیوس دوسرا باب، اس کی 4 آیت ہے، لیکن یہ پورا پیسج اس آیت کے ساتھ اوپر اور نیچے جڑا ہوا ہے۔ لفظوں پر غور کیجئے، پہلے تو 4 آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں۔ کتنے آدمی؟ یہ ایک جنرل ٹرم ہے، اس کا مطلب ہے ہر ایک انسان، جس میں مرد، عورت، بچے، سب سے مراد سب ہے، all، سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ سب لفظ جو ہے یہ اس پیسج کا کلیدی لفظ ہے، سب۔ اگر آپ پہلی آیت سے پڑھیں 6 آیت تک تو تقریباً 6 دفعہ لفظ سب آپ کو ملے گا، اور پالوس یہاں پر ایک اہم میسج، چونکہ پاسبانی خطوط ہے تو پاسبانوں کو اور چرچ کو بہت اہم میسج دے رہا ہے۔ اگر ہم اس کا کانٹیکسٹ پڑھیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے پہلے، پھر لفظ سب، فرسٹ آف آل، ابو آل، سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں۔ کیا نصیحت؟ مناجاتیں، دعائیں، التجائیں، شکر گزاریاں، سب آدمیوں، پھر لفظ سب آدمیوں کے لیے کی جائے۔ پھر لکھا ہے بادشاہوں کے لیے، سب بڑے مرتبے، پھر لفظ سب بڑے مرتبے والوں کے لیے، اور یہاں پر پہلا فوکس پوائنٹ چرچ کے لیے، پاسبانوں کے لیے۔ پالوس رسول جب تیموتھیوس کو لکھ رہا تھا تو وہ افسس چرچ میں خدمت کر رہا تھا۔ پالوس رسول اس کو چرچ کے پروگرام کے بارے میں، لوگ کیسے، اس کی ایکٹیویٹی، ضابطہ، ڈسپلن، چرچ کے بارے میں بہت سی چیزیں اس کو بیان کر رہا تھا، کہ بیواؤں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ایلڈرز کو کیسے مقرر کرنا ہے، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں چرچ ایکٹیویٹی، چرچ پروگرام۔ لیکن چرچ پروگرامز، چرچ ایکٹیویٹیز، چرچ کا ڈسپلن، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دی ٹاپ پرائیورٹی، چرچ کی سب سے بنیادی خدمت، پالوس کہتا ہے وہ دعا کی خدمت ہے۔ سب سے پہلے، یعنی چرچ کی تمام ایکٹیویٹیز میں،
جو سب سے بنیادی بات، سب سے ضروری بات ہے، وہ کلیسیائی پریئر میٹنگ ہے، دعا ہے۔ خدا چاہتا ہے ہم دعا کریں، خدا چاہتا ہے ہم سب کے لیے دعا کریں، بادشاہوں کے لیے دعا کریں، سب بڑے مرتبے والوں کے لیے دعا کریں، ہر قسم کے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ پہلی بات، دعا کیوں کریں؟ اس لیے یہ لکھا ہوا ہے دوسری آیت میں، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و امان کے ساتھ زندگی گزاریں۔ دعا کی امپورٹنس، دعا کا تعلق، پہلی بات، کمال دینداری سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزارنے کے ساتھ۔ اور اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے، نیرو بادشاہ ایسے قوانین کرسچن کے لیے بن گئے، ظلم، اظہار ثانی، مشکل، چرچ کے لیے ایک ڈیفیکلٹ ٹائم تھا۔ تمام قوانین چرچ کے خلاف بنائے جا رہے تھے اس وقت، پہلی صدی میں۔ اور زندگی گزارنا، دینداری کو قائم رکھنا، گاڈلی لائف، ٹیسٹمنی، شیئرنگ دی گاسپل، انجیل کی منادی، چرچ کی ایکٹیویٹیز، یہ بڑی مشکل ہو رہی تھی، پیس نہیں تھا۔ لیکن پالوس کہتا، اگر تم ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہو، اوور کم کرنا چاہتے ہو، سنجیدگی چاہتے ہو، دینداری اور امن و آرام چاہتے ہو اپنے ملک میں، تو پھر تمہیں ٹاپ پرائیورٹی وہ دعا کو بنانا ہوگا، بادشاہوں کے لیے دعا۔ کیونکہ جب ہم دعا کریں گے، خدا جو ہے وہ بادشاہوں کے دلوں کو تبدیل کرے گا۔ جب ہم دعا کریں گے، خدا جو ہے وہ ہمیں، ہمارے ملک میں سلامتی بخشے گا۔ جب ہم دعا کریں گے، اس کا تعلق جو ہے ہماری دینداری سے ہے۔ دعا کرنا۔ اور پھر لکھا ہوا ہے، یہ لفظ دینداری بھی ایک کلیدی لفظ ہے پاسبانی خطوط کا، اس کا مطلب ہے گاڈلی لائف یا ہولینس، پیورٹی۔ اس کا مطلب ہے پاک زندگی گزارنے کی طاقت دعا ہمیں دیتی ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے، یہ ہمارے خداوند منجی کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ کیا؟ دعا۔ یعنی پہلی بات، دعا کا تعلق میری دینداری سے ہے، دعا کا تعلق امن و آرام سے ہے، دعا کا تعلق یہ خدا کے نزدیک عمدہ، اس کا مطلب ہے کہ اپریشیٹیبل۔ خدا جس چیز کو سب سے زیادہ آنر کرتا ہے، خدا جس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، خدا جس چیز کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے، وہ چرچ کی پریئر لائف ہے۔ جب چرچ گنہگاروں کے لیے گھٹنے ٹیکتا ہے، جب چرچ روحانی جنگ کرتا ہے، جب چرچ دعا کے لیے قوموں کو مانگتا ہے، جب چرچ دعا میں خدا سے اپنے ملک کی سلامتی مانگتا ہے، جب چرچ تمام بڑے مرتبے والوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور پھر تیسری وجہ دعا کی یہاں پر لکھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات۔ اب تیسری بات، خدا کیوں چاہتا ہے کہ دعا چرچ کی ٹاپ پرائیورٹی ہو؟ کیونکہ دعا کا تعلق گنہگاروں کی نجات کے ساتھ، بادشاہوں کی نجات کے ساتھ، سب بڑے مرتبے والوں کی نجات کے ساتھ ہے، سب طرح کے گنہگار لوگوں کی نجات کے ساتھ ہے۔ ہم کیوں دعا کریں؟ ارے یہ پریئر ایونجلزم ہے۔ ہم دعا میں بشارت کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں۔ ہم کیوں دعا کریں؟ کیونکہ کلام میں نیچے لکھا ہے، تاکہ مناسب وقتوں میں اس کی گواہی دی جائے۔ چھٹی آیت میں
یعنی جب چرچ دعا کرتا ہے بادشاہوں کے لیے، یہاں مناسب وقت ہے، پروفیٹک ٹائمز، خدا دعا کرنے والے لوگوں کے لیے مناسب وقت لے آتا ہے کہ ان کے لیے گواہی کے موقع بناتا ہے کہ وہ بادشاہوں کے سامنے جا کر گواہی دیں۔ خدا دروازے کھولتا ہے، اتھارٹیز کے لیے کھولتا ہے، سب بڑے مرتبے والوں کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں، گنہگاروں کے دل کھل جاتے ہیں۔ خداوند ممکن کرتا ہے ایسے موقع، ایسے وقت، ایسے اوقات چرچ کے لیے، جو دعا کرنے والے لوگ ہیں ان کو پلیٹ فارم مل جاتا ہے گواہی کا اور لوگوں کی نجات کا۔ اس لیے دعا جو ہے اس کا تعلق لوگوں کی نجات کے ساتھ ہے، اور یہ چرچ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے، ایک تو کی ورڈ ہے، نیچے لکھا ہوا ہے 6 آیت میں، کیونکہ خدا اور انسان کے درمیان میں ایک ہی درمیانی ہے، ایک، اور پھر لفظ آ جاتا ہے یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے، جس نے اپنے آپ کو، پھر لفظ سب کے فدیے کے لیے دے دیا۔ ایک طرف لفظ سب بڑے مرتبے والے، سب آدمی، سب قبیلے، سب قومیں، سب مذہب، ساری دنیا، ایک طرف سب all، لیکن دوسری طرف لکھا ہوا ہے ایک درمیانی ہے، خدا اور انسان کے بیچ میں، بادشاہوں اور ایک خدا کے بیچ میں، ایک قوموں اور خدا کے بیچ میں ایک شخص درمیانی ہے۔ ایک طرف سارے ہیں، گنہگار ہیں، وہ کوئی بھی ہے، وہ سب قسم کے لوگ ہیں، لیکن دوسری طرف ایک نجات دہندہ ہے جس نے سب کے لیے فدیے میں دے دیا۔ اور کلام کیا کہتا ہے کہ دعا کرو تاکہ لوگ یسوع کو جانے، لوگ یسوع مسیح کو جانے اور سچائی کی پہچان تک پہنچے، اور وہ جانے کہ یسوع مسیح صرف ایک معجزے کرنے والا ہیلر نہیں، صرف استاد نہیں۔ بہت سے لوگ اس وقت بھی یسوع مسیح کے بارے میں جانتے تھے، کوئی کہتا تھا ایلیا ہے، کوئی یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے، کوئی نبیوں میں سے کوئی ہے۔ آج بھی دنیا یسوع مسیح کے بارے میں پوری سچائی نہیں جانتی، ان کے پاس تھوڑی بہت سچائی ہے کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا، ان کے پاس سچائی ہے کہ وہ معجزے کرنے والا ہے، سچائی ہے کہ وہ نبی ہے، وہ استاد ہے، وہ ایک راست باز شخص تھا، وہ بڑے معجزے کرنے والا تھا، بڑا معلم تھا۔ لیکن سچائی ایک چیز دو دنیا نہیں جانتی کہ وہ سب کچھ ہے، لیکن سب سے بڑی بات وہ دنیا کا نجات دہندہ ہے، وہ آسمان کا دروازہ ہے۔ کوئی اس کے بغیر خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا۔ وہ راہ اور حق اور زندگی ہے، وہ دروازہ ہے، وہ خدا تک جانے کا راستہ ہے۔ اس لیے اس کو جاننا، اس کو سمجھنا، سچائی تک پہنچنا، اس کا تعلق ہماری دعاؤں کے ساتھ ہے۔ اور جو چرچ گنہگاروں کے لیے دعائیں کرے گا وہ نجات کے معجزے دیکھے گا، نام لے لے کر بادشاہوں کے لیے شفاعت کرے گا، قوموں کے لیے شفاعت کرے گا، وہ نجات کے معجزے دیکھے گا۔ لیکن آؤ آگے بڑھیں۔ ہم نے پڑھا خدا چاہتا ہے، یہ جو لفظ ہے چاہتا، ڈیزائر، اس کا مطلب ہے خدا کی پرائیورٹی، اس کی برننگ ڈیزائر، دی ٹاپ ڈیزائر آف گاڈز ہارٹ، برننگ ڈیزائر۔ خدا چاہتا ہے، یہ اس کا دل ہے
یہ اس کی خواہش ہے. خدا کی دل کی پکار اور تمنا اور وش اور خواہش اور پرائیورٹی ہے. خدا چاہتا ہے. اور کیا چاہتا ہے؟ کہ سب آدمی نجات پائیں. یہ خدا کی ٹاپ پرائیورٹی ہے. اور نجات اس وقت لوگ پائیں گے، اور ہم دعا نجات کے لیے لوگوں کی اس وقت کریں گے جب یہ میری ٹاپ پرائیورٹی ہوگا کہ میں بھی چاہتا ہوں. میرا دل خدا کے ساتھ ٹیون ہو چکا ہے. خدا چاہتا ہے لوگ نجات پائیں. میرا دل بھی چاہتا ہے کہ لوگ نجات پائیں. جب یہ میری خواہش بھی بن جائے گی، اس وقت میری دعائیں، میری منادی یہ تبدیل ہو جائے گی. پھر لکھا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. دوسرا پطرس 3 باب 9 آیت. بلکہ یہ چاہتا ہے، خدا کے دل کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے خدا کیا چاہتا ہے. بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. یہ خدا چاہتا ہے. کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا نہیں چاہتا کوئی شخص ابدی ہلاکت میں چلا جائے، جہنم میں چلا جائے. خدا نہیں چاہتا. بلکہ لکھا ہوا ہے کہ خداوند تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، صبر کرتا ہے. ارے خدا کا تحمل! اس وقت لوگ ٹھٹھا کر رہے تھے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا. اس نے کہا تھا میں آؤں گا، وہ دیر کیوں کر رہا ہے؟ پطرس کہتا جس کو تم دیر کہہ کر ٹھٹھا کرتے ہو، ارے وہ دیر نہیں، وہ ڈیلے نہیں، وہ تحمل ہے. وہ خدا کے فضل کا وقت ہے، خدا کی محبت کا ایک ایکسپریشن ہے. اگر وہ آج آ جائے تو گنہگار جن تک انجیل نہیں پہنچی یا جنہوں نے اپنی زندگی خدا کو نہیں دی، وہ اس کے چہرے کی تاب نہ لا سکیں گے. وہ جل جائیں گے، وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اور خدا نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو. وہ تحمل کرتا ہے، وہ عدالت کو روکے ہوئے ہے. خدا قہر کرنے میں دھیما ہے، یہ اس کی فطرت ہے. اس کی شفقت غنی ہے، اس میں محبت وہ زیادہ بھری ہوئی ہے. اور اس کی محبت کا اندازہ کیجئے، صرف عدالت کا ایک دن اس نے مقرر کیا، لیکن صدیاں گزر گئی، فضل کا دور جاری ہے، انجیل پھیل رہی ہے. خدا کی محبت کا جو صدیوں تک پھیلی ہوئی ہے، صرف عدالت کا ایک دن اس نے مقرر کیا، لیکن ساری صدیاں، سارے سال، سارے زمانے، فضل کے زمانے، انسان کو موقع دینا، تحمل کرنا، کلام کرنا، اس کو توبہ کی توفیق دینا، یہ اس کا فضل ہے. ہیلیلویا. پریز دا لارڈ. ایک دن ایک بندے نے ٹھٹھا کیا یہ کہہ کر، انہوں نے کہا توبہ توبہ، پائیاں نے ہمیں ڈرامہ بنایا ہے. شیخی مار رہا تھا اپنی سخت دلی پر. میں نے کہا بھائی، رومیو کے خط میں لکھا ہے خدا کی مہربانی تجھے توبہ کی توفیق دیتی ہے. یعنی خدا کی مہربانی اور اس کا فضل، یہ رحم ہے خدا کا اگر کوئی توبہ کرتا ہے، اس میں کوئی شیخی نہیں. لیکن اگلے ہی چیپٹر میں نے کہا لکھا ہوا ہے جس پر وہ رحم کرنا نہیں چاہتا اسے سخت کر دیتا ہے، جیسے فرعون کو. میں نے کہا سخت دلی
جو تو شو کر رہا ہے یہ اس کی عدالت کا نشان ہے۔ بعض اوقات جب ہم خدا کو ریجیکٹ کرتے ہیں، سخت دلی کوئی شیخی نہ مارے، سخت دلی اس کی عدالت کا نشان، اس لیے ہمبل ہو جائیے، توبہ کیجئے، اس پر ایمان لائیے، اس کو قبول کیجئے۔ دس از دی ٹائم۔ اور خدا کی فطرت کی یہ بات ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما ہے، رک جاتا ہے، اور وہ شریر کی موت میں اس کو خوشی نہیں ہے۔ اس لیے خوشخبری پر ایمان لانا، اور خوشخبری کیا ہے؟ یوحنا 3:16 جب ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، ارے یہ خوشخبری ہے، ساری دنیا سے خدا نے محبت رکھی، اور اس کی محبت کا ثبوت کیا ہے؟ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا یسوع بخش دیا۔ دی گریٹسٹ گفٹ خدا نے بخش دیا دنیا کو۔ خدا کا کلام چاہتا یہ بھی خوشخبری ہے کہ خدا نے محبت رکھی، یہ گڈ نیوز ہے۔ خدا نے بیٹا دیا، خوشخبری، گڈ نیوز۔ بیٹا ساری دنیا کا گناہ، ساری دنیا کی لعنتیں اپنے اوپر لے کر مصلوب ہو گیا، مر گیا، دفن ہو گیا، تمام ہوا کہہ کر اس نے جان دی، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس نے نجات کا کام مکمل کیا۔ یہ بھی خوشی کی خبر ہے۔ انجیل جو اس گلی میں سنائی جا رہی ہے یہ بھی خوشی کی خبر، اور خوشی کی خبر ہے سب کے لیے ہے یہ خبر، لیکن سب نجات نہیں پائیں گے۔ دس از اے بیڈ نیوز۔ خوشخبری سب کے لیے، خدا نے سب سے محبت رکھی، خدا کا بیٹا ساری دنیا کے لیے آیا، انجیل سب کے پاس پہنچتی ہر پہنچے گی، لیکن بیڈ نیوز یہ ہے ہر کوئی نجات نہیں پا سکے گا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہے، جو ایمان لائے۔ پہلی بات، نجات وہ پائے گا جو ایمان لائے یسوع مسیح پر، اس کے کفارے پر۔ وہ ہلاک نہیں ہوگا، وہ بچ جائے گا۔ نیچے لکھا ہوا ہے لیکن جو ایمان نہ لائے وہ ہلاک ہوگا، وہ نجات نہیں پائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ دو کیٹیگریز ہیں یہاں پر، کچھ لوگ تو بچ جائیں گے، ان کے لیے انجیل خوشی کی خبر، لیکن بیڈ نیوز فار دوز جو ریجیکٹ کریں گے۔ اور مجھے افسوس ہے ایسے لوگوں کے لیے بھی جو نہ جانے کتنی دیر سے انجیل سن رہے، کرسچن گھروں میں پیدا ہوئے، عبادتیں اٹینڈ کرتے، گرجوں میں آتے، نذرانے ہدیے دیتے، یسوع کو جانتے ہیں کہ وہ نجات دہندہ ہے، لیکن افسوس کہ وہ کبھی اپنا دل اور اپنی زندگی اس کو نہیں دیتے، اور یہ ایک بہت ہی المناک صورتحال ہے۔ اس لیے اب ہم غور کریں گے خدا کیوں چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں؟ وائے خدا چاہتا ہے، لیکن وہ کیوں چاہتا ہے؟ اس کی ایک وجہ، خدا کے چاہنے کی ایک وجہ یہ ہے
کہ سب گنہگار جو نجات نہیں پائیں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. یاد رکھیے کیوں چاہتا ہے خدا. اور یہ جہنم جو ہے خدا نے انسان کے لیے نہیں بنائی، گنہگاروں کے لیے نہیں بنائی. اس کا پرپس متی کی انجیل میں لکھا ہوا 25ویں باب کی 41ویں آیت میں کہ جہنم کی آگ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ ان کے لیے خدا نے تیار کی. کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ انسان جہنم میں جائے. خدا محبت کا خدا ہے. یہ جہنم ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی، لیکن افسوس کہ وہ جو خوشخبری کو رد کرتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے، وہ ان فرشتوں اور ابلیس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے. اینڈ دس از ہاریبل. آج ہی ہم بات کر رہے تھے اس امیر آدمی کی، ابراہم کے سامنے. ارے یہ ایسا شخص جو ہی زمین پر اس کی آنکھ بند ہوئی، اس کا سانس رک گیا. یہ نہیں جانتا تھا، یہ تو زندگی ایسے گزار رہا تھا جیسے ہمیشہ زندہ رہے گا. کلام کہتا ہے کہ یہ ایک تو دولت مند تھا، دوسرا ہر روز مہین کتانی سوٹ لباس پہنتا، شان و شوکت سے رہتا. اس کی ٹیبل پر کھانے ہی کھانے تھے. یہ دولت مند تھا، یہ زندگی کو انجوائے کر رہا تھا. اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی ایک دم بدل جائے گی. کبھی نہیں سوچا تھا. شان و شوکت سے رہتا، لوگ اس کو سلیوٹ کرتے تھے. یہ اپنے میڈیکل ٹیسٹ بھی شاید کرواتا ہوگا، بھائی مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے. انسان کلام کہتا ہے اپنی بہترین حالت میں بھی بالکل بے قیام ہے. زبور 39 آیت میں. اور ایک دن کیا ہوا؟ لکھا یہ مر گیا. اور ویری سیکنڈ موومنٹ یہ جہنم میں تھا. اور وہاں پر کیا ہوا؟ تڑپنے لگا. پانی کی ایک بوند سسکنے لگا. سب کچھ بدل گیا. وہاں سے یہ چلانے لگا، باپ ابراہم. لازر کو پہلی ریکویسٹ تو اس نے کی، میرے پاس بھیج، اپنی انگلی تر کر کے میری زبان پر رکھے. اور اس کو میسج یہ ملا، تیرے اور ہمارے درمیان ایک بہت بڑا گڑھا ہے، بہت بڑا گڑھا. یہ پرانے عہد نامے کی پکچر ہے. کوئی ادھر سے ہماری طرف نہیں آ سکتا، تیرے لیے کوئی امید نہیں. دوسری بات یہ ریکویسٹ کر رہا تھا لازر کو، چلو میرے پاس نہ بھیج، میرے باپ کے گھر میں بیچ. میرے 5 بھائی اور ہیں، شاید وہ بھی اسی طرح کے تھے. اور کیا کہہ رہا تھا؟ میں نہیں چاہتا وہ جہنم میں آئے، اور اگر کوئی مردوں میں سے جی اٹھ کر جائے گا تو وہ توبہ کریں گے. یہ جانتا تھا میں جہنم میں اس لیے ہوں، میں نے توبہ نہیں کی. اس لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے خدا نہیں چاہتا لوگ جہنم میں جائیں، جیسے یہ شخص نہیں چاہتا تھا اس کے بھائی جہنم میں آئیں. یہ سمجھ چکا تھا. جہنم گنہگار جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے وہ جہنم کی راہ پر ہیں، اور وہ ایک دن جہنم میں چلے جائیں گے. اس لیے ضروری ہے ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں. خدا کیوں چاہتا ہے
کہ سب نجات پائیں، اس لیے کہ اس نے اپنا بیٹا یسوع سب کے کفارے اور فدیے میں دیا ہے۔ خدا اس لیے چاہتا ہے کیونکہ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ سب لوگ نجات پائیں، کیونکہ اس کے بیٹے نے ساری دنیا کے لیے نجات کا راستہ کھول دیا ہے۔ اس کے بیٹے نے قربانی دے دی ہے، برا جس نے گناہ اٹھا لیے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا میرے بیٹے کو جانے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ لوگ نجات پائیں۔ اب میں آپ کی توجہ نجات ہم کرتے ہیں، نجات ہے کیا؟ ہم کیسے پاتے ہیں نجات؟ اس کا مطلب ہے چھڑانا، ڈیلیورنس، رہائی، مخلصی، خریدنا فدیہ دے کر۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کو ریسکیو کرنا، وہ خطرے میں ہے، مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، اس کو چھڑانا۔ اور کلوسیوں پہلا باب 13ویں آیت میں پہلی بات نجات کس سے خداوند ہمیں دیتا ہے؟ پہلا باب 13ویں آیت میں لکھا ہے اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر، یعنی نجات دے کر، چھڑانا، ریسکیو کرنا، تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا۔ یہ جو لفظ ہے داخل کیا، نیچے یہ ریفرنس بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے منتقل کرنا، اور یونانی میں اس کا یہی مطلب ہے کہ شفٹ ہونا یا ٹرانسفر ہونا، ایک جگہ سے فرام ون پلیس ٹو این ادر۔ یعنی جو شخص نجات یافتہ نہیں ہے وہ تاریکی کی ڈومینین میں ہے، اس کے قبضے میں ہے۔ گناہ، بدروہیں، تاریکی، ابلیس کے لشکر اور تاریکی کے حکمران، ان کی غلامی کے نیچے اس کے قبضے میں وہ ہے، اور یہ قبضہ اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت بدروہوں کے لشکروں سے، تاریکی کے قبضے سے انسان کو چھڑا نہیں سکتی۔ نہیں تو پوچھو وہ گراسینیوں کے علاقے میں جس میں بدروہوں کا لشکر تھا، ڈاکٹروں نے اس کو لا علاج کر دیا، پتہ نہیں کہاں کہاں لے کر گئے، کتنی زنجیروں میں باندھتے تھے، وہ توڑ دیتا تھا، وہ قبروں میں رہتا تھا۔ ایک زندہ شخص وہ کپڑے بھی نہیں پہنتا تھا اور وہ اپنے آپ کو زخمی کرتا تھا، اس لیے کہ وہ بدروہوں کے ڈیمونک پاورز کے قبضے میں تھا۔ اور ہر ایک انسان، چاہے وہ اوپر سے کتنا ہی خوبصورت لگے، چاہے وہ لگژری گھر میں رہے، لیکن اسپرچولی وہ تاریکی کے قبضے میں ہے، ڈومینین میں ہے، جہاں پر کوئی پیس نہیں۔ اس ڈومینین میں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، اس ڈومینین میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، کیونکہ یہ تاریکی کا قبضہ ہے، اور ابلیس چاہتا ہے لوگ مریں، لوگ قتل کریں، لوگ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں، لوگ خودکشیاں کریں، لوگ خدا کے خلاف بغاوت کریں۔ یہ تاریکی کا سخت ترین قبضہ ہے۔ لیکن جو کوئی یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے، اسپرچول ریلم میں خدا اس کو چھڑاتا ہے اپنے بیٹے کے خون کے وسیلے سے، اور اس قبضے سے
وہ اسپرچولی ٹرانسفارم ہو جاتا ہے ٹو دی ادر سائڈ، جہاں روشنی ہے، جہاں خدا کے بیٹے کی بادشاہی، جہاں پیس ہے، جہاں زندگی ہے، جہاں سلامتی ہے، جہاں انجوائے بندہ کرتا ہے. وہ رہتا اسی گھر میں، رہتا اسی محلے میں ہے، رہتا اسی دنیا میں ہے. لیکن اسپرچول ریلم میں ایک زبردست تبدیلی آتی ہے نجات کے بعد. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پلوس اور سلاس قید خانے میں تھے فلپی میں، اور بند کوٹری میں ان کو بینت لگے، ان کو کوڑے لگے، ان کے پاؤں کاٹھ میں ڈالے ہوئے تھے، خون رس رہا تھا اندر کے قید خانے میں. لیکن یہ تو فزیکلی وہ ایسا تھا، اندر سے روح میں وہ خدا کے بیٹے کی بادشاہی میں تھے، جہاں زندگی ہے، جہاں سلامتی ہے، جہاں جوائے ہے، جہاں باہر کے حالات اس پر غالب نہیں آتے ہیں. ارے وہ اندر سے تو روح میں گیت گا رہے تھے. دنیا اور ابلیس اور بدروہیں اب ان کو چھو نہیں سکتی، وہ گا سکتے ہیں، وہ بند کوٹریوں میں بھی گیت گا سکتے ہیں. تے دوسری جانب دروغہ، ذرا سی مصیبت آئی کہ وہ قیدی بھاگ گئے، انہیں اندر جا کے بھی نہیں ویکھیا، تلوار کھینچی اور اپنے آپ کو تاریکی دی بادشاہی ہے. ذرا سا پریشر آیا ہے تے خودکشی. ابلیس کا نام مر جا، ختم کر لا اپنے آپ میں. لیکن پالوس کے بارے میں لکھا ہے، ارے اس نے اندر سے بڑی آواز سے چلا کر کہا، اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا. ارے یہ وہ شخص جو ان کو کوڑے لگا رہا تھا، اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا. خدا کے لوگ، نجات یافتہ لوگ کسی کا نقصان نہیں چاہتے. ان کی فطرت بھی خدا جیسی ہے، وہ چاہتے ہیں ان کے دشمن بھی نجات پائیں اور یسوع کو جانے. ان کی فطرت میں محبت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ بچ جائیں، کیونکہ روح القدس ان کے اندر ہے اور خدا کے بیٹے کی اسپرٹ اور نیچر اور مزاج ان کے اندر ہے جو بچانا چاہتا ہے. اور پلوس نے بڑی آواز سے چلا کر جب یہ کہا تو یہ شخص کانپنے لگا اور کہتا ہے، اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ ارے پالوس نے کہا، یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. ہیلیلویا. تو بھی ہماری طرح بند کوٹریوں میں گا سکے گا. نجات تاریکی کے قبضے سے، اس کو پالوس کہتا ہے اندھیرے سے روشنی میں، اور شیطان کے اختیار سے خدا کی بادشاہی میں آنا. آج بہت سارے لوگ ہیں وہ تاریکی کی بادشاہی کے قبضے میں ہیں، لیکن یہ صرف ہمارا باپ ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں چھڑاتا ہے اور یہ قبضہ ٹوٹ جاتا ہے. تاریکی کی قوتیں چھوڑ دیتی ہیں اور صلیب کی قدرت بیچ میں آ جاتی ہے اور ہم بچ جاتے ہیں. پھر نجات کا ایک اور دوسرا پہلو، پہلا پطرس پہلا باب 18ویں آیت، یہاں نجات کے لیے لفظ جو ہے خلاصی، اور خلاصی کس سے؟ پہلے ہم نے دیکھا تاریکی کے قبضے سے. دوسری بات جو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں وہ ہے نکمے چال چلن سے جو باپ دادا سے چلا آتا ہے. پطرس یہاں پر کیا کہتا ہے؟ نجات تمہاری خلاصی اس نکمے چال چلن سے جو باپ دادا سے چلا آتا ہے. یہ جو لفظ ہے نا چلا آتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پانی کا بڑا ریلا، سیلابی ریلا بڑی طاقت کے ساتھ چلا آ رہا ہے اور وہ ساری گاڑیاں اور جو کچھ بھی ہے ان کو بہائے لیے آتا ہے.
जिसे कोई रोक नहीं सकता। ये रेला आदम से लेकर बाप दादा से चला आ रहा था। इसमें गुनाह, इसमें लानते, इसमें बीमारियां, इसमें पीर परस्ती, इसमें कब्र परस्ती, इसमें तारीकी के साथ कवेनेंट। हमारे बाप दादा जो खुदावंद को नहीं जानते थे, जिन जिन पीरों फकीरों की बुतों की पूजा करते थे, उनकी सारी लानते वो चली आती थी, नस्ल दर नस्ल चली आती थी। ये निकम्मा चाल चलन, इसको कोई रोक नहीं सकता था। ये एक पावरफुल रेले की तरह बहाए लिए जाता था नस्लों को, इंसानों को, बच्चों को, खानदानों को, और बीमारियों के वसीले, शैतान की बादशाही के वसीले से। कोई चीज इसको रोक नहीं सकती थी। सिर्फ एक जगह इसको रोक दिया गया, जब खुदा के बेटे ने मेरी खातिर जो लानती बना, मेरी खातिर गुनाह बना, जिसने मेरी लानते, मेरे गुनाह, मेरी जहन्नम, मेरी तारीकी सब कुछ अपने ऊपर उठाई और इस रेले को बढ़ते हुए अपने हाथों से रोक दिया सलीब पर। और उसने सलीब पर ऐसे हाथ खड़े किए, स्टॉप इट, और उसने सलीब पर इस नापाक रेले को जो चला आता था यहां पर रोक लिया और मसलूब कर दिया। और फिर गलतियों के खात में लिखा है, फिर यहां से यीशु मसीह के खून के वसीले से बाप अब्राहम की बरकत हम तक पहुंची। अब लानतें ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही। अब बाप दादा से चली आने वाली तारीकी, गुनाह, बीमारियां, लानतें, कर्सेस, ये आगे नहीं ट्रांसफर हो रही। अब निजात की बरकत जो सलीब से सादर होती है, ये निजात है, ये वहां से निकलती है और ये खुदा के बेटे के वसीले से है। हालेलुया। इसलिए जो हमारे बच्चे हैं आज, जो वो ऐसे घरों में, ऐसी जगहों पर पैदा हो रहे हैं, वो लानतों और कर्सेस के नीचे पैदा नहीं होते। हमारी लानतें, जिस तरह गुनाह के असरात है ना, उसी तरह नजात के असरात भी हैं जो आगे ट्रांसफर होते हैं नस्ल दर नस्ल। इसलिए हमारे बच्चे पैदा होते ही थोड़े से बड़े होते हैं, हालेलुया भी कहते हैं, गीत भी गाते हैं, और इट इज इजी फॉर देम टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द गॉस्पेल। इसलिए कि वो लानत और तारीकी के कब्जे के नीचे पैदा नहीं हुए। ये बरकत, और अगर कोई यीशु मसीह को कबूल करता है तो याद रखिए ये बहुत बड़ी बरकत है। ये तारीकी से निकलकर रोशनी में आना, ये मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होना है। और खुदा का कलाम ये कहता है, जो कोई यीशु पर ईमान लाता, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। ये फिर बरकत आगे नस्लों में ट्रांसफर होती रहती है। ये ईमान है। इसके लिए खुदा का शुक्र हो। एक और बात जिससे निजात खुदावंद हमें देता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो है मारूसी गुनाह या पुरानी सरिश्त की गुलामी से रिहाई। जो गुनाह करता है वो इसलिए गुनाह करता है क्योंकि वो गुनाह का गुलाम है। चोर इसलिए चोरी नहीं करता वो चोर है, वो चोरी इसलिए करता है क्योंकि वो गुनाह का गुलाम है। और यह बहुत, इसको पुरानी इंसानियत भी कहा गया। और जुमले बने हुए हैं, नेचर नेवर चेंज, के फितरत नहीं बदलती। ये मुहावरे हैं, पुरानी सृष्टि, पुराना जिस्म, गुनाह। और ये इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल है।
انسان کہ یہ فطرت اس کو بدلنے کی بڑی کوشش کرتا ہے. کبھی وہ مذہبی لباس پہن کر صاف ستھرا ہو کر نظر آنا چاہتا ہے, اچھے کام کر کے کوشش کرتا ہے, لیکن گناہ کا جو اندر انجن فٹ ہوا ہے پرانی انسانیت کا, ہر ایک کپڑے پہننے سے, باہر سے مذہبی بننے سے, باہر سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے سے کوئی شخص تبدیل نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا ہی ہے جیسے سگریٹ کی ڈبی پر لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ نوشی مضر صحت ہے, تے پینے والے تے اثر ہوتا ہے, کیونکہ وہ پینے والے کی خواہش پر یہ جملہ غالب نہیں آ سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. شریعت بھی ایسی تھی, گناہ کی پہچان کرواتی تھی, گناہ کو ختم نہیں کرتی تھی. شریعت بالکل ایک ساحول کی مانی تھی جو یہ تو بتاتی تھی دیوار ٹیڑھی ہے لیکن دیوار کو سیدھا نہیں کر سکتی تھی. اسی طرح پرانی سرشت یہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کو کہا گیا یرمیہ اپنی کتاب میں 13ویں باب کی 23ویں آیت میں, حبشی اگر اپنے چمڑے کو اور چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم جو بدی کرنے کے عادی ہو نیکی کر سکو گے. پرانی سرشت کے ساتھ یہ اتنی ہاریبل سچویشن ہے. پرانی نیچر, گناہ کی غلامی, پرانی انسانیت جو آدم سے فطرت ہمیں ملی, جس کو سنگین دل بھی کہا گیا کتاب مقدس میں, اس کو انسان اگر حبشی اپنی چمڑی کو بدل سکے, چیتا اپنے داغوں کو جو اس کی سکن کا حصہ ہے وہ نہیں بدل سکتا. یہ نیچر, اس کو لوگ مذہب کے ذریعے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, کاؤنسلنگ کے ذریعے, سائیکالوجی کے ذریعے, مذہبی ٹوٹکوں رقیدوں کے ذریعے, اور نیکی کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں. لیکن جب تک یہ پرانی سرشت کی غلامی اور کنٹرول اور پاور انسان کے اندر ہے, انسان نیکی نہیں کر سکتا, پاک زندگی نہیں گزار سکتا. یہ بالکل ایسی ہی ہے. وہ پطرس کے خط میں لکھا ہوا دوسرے باب کے, دوسرا پطرس دوسرا باب اس کی 22ویں آیت میں, کہ جیسے کتا اپنی قح کی طرف اور نہلائی ہوئی سورنی دلدل کی طرف, یعنی اسی طرح پرانی نیچر ہے کہ سورنی کو آپ نہلائیں, جتنا مرضی صاف کریں, کتا سورنی دونوں ہی ناپاک جانور ہیں اور ان کی فطرت ناپاک ہے اور ان کی فطرت میں ہے کہ وہ گندگی میں جائیں گے. اسی طرح پرانی سرشت ہے, وہ انسان کو گندگی کی طرف کھینچتی ہے, باہر سے جتنا مرضی صاف بندہ ہو جائے اور اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہ اتنی پاورفل ہے, کوئی مذہب, صرف اس کو ایک شخص تبدیل کر سکتا ہے اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اس کا کلام, اس کی قدرت, جب کلام ہوتا ہے تو وہ اس سرشت کا آپریشن کرتا ہے. لکھا ہے جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر چوٹ لگی. یہ چوٹ اس کے لیے جو یونانی لفظ ہے, اس کا مطلب ہے نوخدار تیز ہتھیار سے چھید دینا, یہ اس کا مطلب ہے. تو خدا کیا کرتا ہے اپنے کلام کی قدرت سے, انجیل جو خدا کی قدرت ہے, جس میں نجات کی قدرت ہے, اپنے کلام کی قدرت سے سخت دل اور پرانی انسانیت کے
غلام شخص کے دل کو چیرتا، اس کی پرانی انسانیت کا آپریشن کرتا ہے، اس کو نیا دل دیتا، نئی روح اس کے باطن میں ڈالتا، اس پر روح القدس نازل کرتا، اس کو نئی زندگی میں چلنے کی توفیق مل جاتی، وہ نجات پا جاتا، وہ نیا ہو جاتا، اور سب چیزیں جو پرانی تھی وہ جاتی رہتی ہے اور وہ نئی ہو جاتی ہے۔ انسان ٹرانسفارم ہو جاتا اور بدل جاتا ہے۔ یہ ایک زبردست تجربہ ہے، اور یہ انجیل کی قدرت اور یسوع کے نام میں یہ تجربہ ہوتا ہے۔ اور پھر بندہ گیت بھی گاتا ہے، پھر چینج آتا ہے۔ آج کل دی توبہ مینوں کسی نے کہا جی ہے، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں جی، اور انہوں نے جڑے ہر کنونشن تے ہاتھ کھڑا کر دیں کہ بھائی جب کب آپ کو نجات ملی، وہ مجھے پانی کا بپتسمہ بتا دیتے ہیں، فلانی ڈیٹ کو میں نے پانی کا بپتسمہ لیا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، یہ چوٹ کب آپ کو لگی تھی، کیسے لگی تھی، مجھے بتائیں گے آپ؟ یہ پاورفل تجربہ ہے، لیکن بہت کم لوگ بتاتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی بہت مشکل ہو گیا ہے سمجھنا اور جاننا کہ کون نجات پا چکا ہے اور کون نہیں۔ ان میں 5 وہ تھی جن کے لباس تو ایک جیسے تھے لیکن کپیوں میں تیل نہیں تھا۔ nobody knows۔ سب دولہے کا استقبال کے لیے جمع تھی، سب کے پاس لباس، سب کے پاس کپیاں، سب ایک جیسی لگتی تھی۔ اور مارٹن لوتھر نے تو کہا چرچ انویزیبل ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے چرچ، یہ چرچ نہیں ہے، چرچ انویزیبل ہے، اور وہ خدا جانتا ہے کہ کون شخص نجات یافتہ ہے جو اندر سے واقعی تبدیل ہو چکا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جانیں، اور صرف ایک شخص ہے جو سب کو نجات دے سکتا ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے۔ آخری بات کروں گا۔ ایک دن ایک عورت جو عین فیل کے وقت پکڑی گئی تھی، بہت سے فریسی اور انہوں نے ہاتھوں میں پتھر پکڑے ہوئے تھے، بڑی بھیڑ، بڑے چھوٹے سارے مل کر، اور یہ مذہب ہے، اس کو گھسیٹ کر بالوں سے اس عورت کو یسوع کے سامنے لے آئے۔ یہ یوحنا 8ویں باب میں لکھا ہوا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں موسیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ایسی عورت کو پتھر مار مار کر سنسار کر دیا جائے، تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب لکھا ہوا ہے وہ یسوع مسیح پر الزام لگانے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اگر یسوع کہہ دے نہیں نہیں اس کو کوئی پتھر نہیں مارے گا، تو ہم کہیں گے یہ موسیٰ کی اور شریعت کی مخالفت کرتا ہے۔ اگر ہم کہیں گے یسوع کہ ہاں ہاں مارو اس کو پتھر، ہم یہ کہیں گے تو تے کہنا میں دنیا دا نجات دہندہ ہے، تو اس عورت کو بچا نہیں سکا۔ لیکن مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ انگلی سے زمین پر 2 دفعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کچھ لکھنے لگا۔ We don't know، کیونکہ پوری بائبل میں انگلی سے لکھنے کے 2 واقعات ہیں۔ ایک تو 10 حکم خدا نے لکھے، دوسرا دارا بادشاہ کے دور میں دانیل کی کتاب میں منے تکیلو فرسین کہ تو ترازو میں تولا گیا کم نکلا، یہ بھی انگلی سے خدا نے لکھا۔ ہم نہیں جانتے مسیح کیا لکھ رہا تھا۔ اور ایک دم خداوند مسیح اٹھے جواب دینے کے لیے، اور خداوند مسیح نے کہا تم میں سے سب سے پہلا پتھر اس عورت کو وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا۔
یسوع مسیح کے جملے میں اتنی قدرت تھی، قائلیت تھی. یہ مذہبی لوگ، ان کے دلوں کے اندر یہ جملہ تلوار کی طرح ان کے ضمیروں پر لگا. ایک دم ان کے پتھر میں پکڑے ہوئے ہاتھ ڈھیلے ہونے لگے، ان کے ہاتھوں سے پتھر نیچے آنے لگے اور یہ رکھنے لگے. اور لکھا یسوع مسیح سے دور چلے گئے اور نکل گئے وہاں سے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ انسان کے ضمیر پر خدا کی چوٹ لگے اور وہ اپنے آپ کو مجرم محسوس بھی کرے، بجائے کہ وہ یسوع کے پاس آ کر کہتے ہم گنہگار ہیں، تو نے ظاہر کر دیا، تیرے ایک جملے نے ہمیں قائلیت دی ہے. لیکن وہ بھاگنے لگے کیونکہ وہ اندر سے گلٹی تھے، وہ گنہگار تھے، وہ مذہبی تھے، وہ اقرار نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ شافی کے پاس، نجات دہندے کے پاس آ کر واپس چلے گئے لیکن توبہ نہیں کی. بہت سارے لوگ جماعتوں میں، میٹنگوں میں، بشارتی عبادات میں ایسے ہیں جو خدا ان کے دلوں پر دستک دیتا ہے اور وہ چوٹ بھی فیل کرتے ہیں، لیکن وہ نجات دہندے کے پاس آنے کی بجائے واپس چلے جاتے ہیں. اور یسوع مسیح نے کہا تھا وہی اس کو پتھر مارے جس نے کبھی گناہ. ایک ہی شخص تھا جو پتھر مار سکتا تھا، جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، جس کی ذات میں گناہ نہیں، وہ خدا کا بیٹا تھا. لیکن وہ پتھر مارنے کے لیے نہیں آیا، وہ چاند دینے کے لیے آیا، وہ گنہگاروں کو امید دینے کے لیے آیا، وہ گنہگاروں کو بچانے کے لیے آیا. یسوع نے اس سے کہا اے بیٹی تو چلی جا اور آئندہ گناہ نہ کرنا. یہ میرا خداوند ہے جو عین وقت پر گنہگاروں کو بچا لینے کی قدرت رکھتا ہے، جو پتال کی آخری سیڑھی پر کھڑے ڈاکو کو ساری زندگی جو گندے کام کرتا رہا، جو تھوڑے لمحوں کے بعد جہنم میں جانے والا تھا، آخری سیڑھی پر کھڑا، اس کو کہتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے جو دنیا کا نجات دہندہ. اور اسی کے بارے میں لکھا ہے خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے عین وقت پر. اور یہ بالکل اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے جیسے ابراہم اسحاق پر چھری چلا رہا تھا، چھری اس کے یہاں پہنچی ہی تھی، عین وقت پر برہ مہیا کر دیا گیا. اسحاق نہیں مرے گا، برہ مرے گا اسحاق کی جگہ پر. اسی طرح عین وقت پر جب میں نے صلیب پر چڑھنا تھا، جب میں جہنم میں جانے والا تھا، جب میں دکھ اٹھا رہا تھا، جب میرے پاس کوئی امید نہیں تھی، کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی نجات دہندہ نہیں تھا، عین وقت پر خدا کا بیٹا میرے لیے مر گیا، خدا کے قہر کو ٹھنڈا کر دیا، نجات دے دی، دروازہ کھول دیا، میری پرانی سرشت کو چھید دیا، مجھے معاف کر دیا. جو باپ دادا سے چلا آتا تھا نپاک چال چلن، تاریکی کا قبضہ ایک دم ٹوٹ گیا جب برے کا لہو میری روح پر آ گیا. وہی لہو، وہی یسوع، اسی کا کفارہ آج رات تیرے لیے بھی دستیاب ہے. پادری ہسکل سروش کا کیا سونا گیت ہے، جنہاں نوں معافی مل گئی ہے. اوئے ہوئے اونا دے بھاگ جاگن. کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ شخص جس کی خطائیں ڈھانپی گئی اور جس کی بد کرداری کو خداوند حساب میں وہ پھر سلیب دے کھاتے چ چلی جاتی. وہ میری وہی کھاتے چ نہیں رہی دی جس کو خداوند حساب میں نہیں لاتا، وہ یسوع دے کھاتے چ پا دیتا ہے. ہیلیلویا. اگر وہ ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک کرتا، کوئی شخص اس کی عدالت میں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا. لیکن خدا کا شکر ہو یسوع میری جگہ مر گیا. یسوع ان لعنتوں سے چھڑانے کے لیے میرا ایک پشتی پیچھے جائے. میرے ابو گرو نانک کے ماننے والے تھے، ہندو تھے.
انہوں نے مسیح کو زندگی دی. ارے اب میں خدا کا خادم ہوں. ساری لعنتیں رک گئی صلیب پر. یہ کیسے ممکن ہے کوئی شخص بدل جائے؟ ہاں یہ ممکن ہے، کیونکہ انجیل میں قدرت ہے، یسوع کے لہو میں قدرت ہے. آج بہت سارے لوگ شیطان کی بادشاہی میں دکھ اٹھا رہے ہیں، بدروحوں کے لشکر ان کو ستاتے ہیں، لیکن آج رات میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں، اگر آپ یسوع پر ایمان لائیں گے ابھی تاریکی کا غلبہ ٹوٹ جائے گا. اگر تو نجات پائے گا تو لعنتیں، گناہ، شیطان، بدروہیں، تاریکی، بیماریاں اور یہ ساری پرانی سرش سے پیدا ہونے والے جسم کے پھل یہ رک جائیں گے اور خدا کی زندگی تیرے اندر آ جائے گی. صلیب کی قدرت تیرے اندر ایک نئے انسان کو پیدا کرے گی اور وہ نیا آدم، اس کی فطرت، یسوع مسیح کی فطرت تیرے اندر آ جائے گی اور تو بدل جائے گا اور تو نجات پا جائے گا اور تیری زندگی میں ایک بڑا چینج آ جائے گا. اور آج رات میں ان لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں جو یسوع کو قبول کرنا چاہتے ہیں، اور میں چرچ کو بھی چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ دعا ہماری پرائیورٹی ہو. گنہگاروں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، گورنمنٹ کے لیے. اگر ہمارے دل میں ہے یہ نجات پائیں تو پھر دعا کریں. آئیے اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں. ہیلیلویا.